Salim Studio subscribe करें। Subscribe our YouTube channel and watch our videos. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العظيم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ اور جس شخص نے یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو عزت کے ساتھ رکھو، ایسا لگتا ہے کہ وہ ہمیں نفع پہنچائے گا یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ اور اس طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف کے قدم جما دیے، اور تاکہ ہم اس کو باتوں کا صحیح مطلب نکالنا سکھائیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تمام معاملات میں غالب ہیں، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ گزشتہ کل ایک بات تو بیچ میں رہ گئی تھی، اور اس سے پہلے ایک بات آئی تھی کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کی بات آئی اور وہ سمجھ گئے کہ بھائیوں نے بات بنا کر کے پیش کی ہیں، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ میں صبر کروں گا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو تلاش کیوں نہیں کیا؟ صبر اپنی جگہ پر ہیں، لیکن آدمی کو تدبیر تو کرنی چاہیے، تلاش تو کرنا چاہیے، تلاش کیوں نہیں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل اجمالی طور پر وحی کے ذریعے حضرت یعقوب علیہ السلام کو معلوم ہو گیا تھا کہ یہ سب ہونے والا ہے۔ پورا واقعہ نہیں معلوم تھا، پوری تفصیل نہیں معلوم تھی، لیکن اتنا معلوم تھا کہ ایک لمبی مدت تک یوسف کا مجھ سے جدا رہنا میری قسمت میں لکھا ہوا ہے، اور میرے تلاش کرنے سے نہیں ملے گا۔ اتنی بات ان کو وحی کے ذریعے سے معلوم ہو گئی تھی، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے تلاش نہیں کیا۔ ورنہ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی ہاتھ پر ہاتھ دے کر کے بیٹھ جائے۔ اگر کوئی مصیبت ہو تو شرعی حدود میں رہ کر کے اس کو دفع کرنے، اس کو ختم کرنے کی تدبیر اختیار کرنی چاہیے۔ اسی طرح ایک بات اس سے پہلے یہ آئی تھی کہ بنیامین اور یوسف یہ دونوں حقیقی بھائی تھے، اور بنیامین سے بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کو محبت تھی اور یوسف علیہ السلام سے بھی محبت تھی۔ تو صرف یوسف علیہ السلام کے پیچھے کیوں پڑ گئے بھائی، اور انہی سے حسد کیوں کیا، بنیامین سے کیوں نہیں؟ تو اس کا بھی جواب یہ ہے کہ دراصل حقیقت میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو جو محبت تھی وہ یوسف علیہ السلام سے تھی، یا تو فطری طور پر تھی یا اس وجہ سے تھی کہ وہ نبی ہونے والے تھے اور آگے چل کر کے ان کو بہت زیادہ عظمتوں سے نوازا جانے والا تھا۔ اور چونکہ بنیامین یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی تھے، لہٰذا ان کا دل رکھنے کے لیے طبعاً حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے بنیامین سے محبت تھی۔ تو بھائیوں نے بھی یہ سمجھ لیا کہ اگر یوسف کو ہٹا دیا گیا بیچ میں سے تو بنیامین کی محبت بھی خود بخود ختم ہو جائے گی، اس لیے ان کو تکلیف پہنچانے کے در پہ نہیں ہوئے۔ بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام نے معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا۔ ادھر پھر جس کنویں میں یوسف علیہ السلام کو ڈالا گیا تھا، وہاں ایک قافلہ پہنچا بھٹکتے ہوئے، شام سے مصر کی طرف جا رہا تھا، کل بتلایا گیا تھا، اور راستہ بھٹک گیا، لوگوں کے اعتبار سے بھٹک گیا، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعتبار سے ایک منظم نظام تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو بچانے کا اور وہاں سے نکال کر کے مصر لے جانے کا، اور مصر لے جا کر کے آگے چل کر کے ان کو بادشاہ بنانے کا۔ تو اس قافلے میں سے ایک آدمی آگے گیا پانی تلاش کرنے کے لیے، ڈول ڈالی اس میں، یوسف علیہ السلام ڈول پر سوار ہو گئے۔ جب اس نے ڈول کو نکالا باہر کھینچ کر کے، تو بجائے پانی کے اس میں سے یوسف علیہ السلام نکلے، جو چھوٹے سے بچے تھے، 7 سال کے بچے تھے اور بہت زیادہ حسین و جمیل تھے۔
تو اس نے پکار کر کے کہا کہ قافلے والوں بشارت حاصل کرو، ایک غلام، ایک لڑکا ہمیں مل گیا۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةٍ، اور سامان تجارت کی طرح اس کو چھپا دیا۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ یہ کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم تھا، یعنی بھائیوں نے جو سازش کی وہ، کنویں میں ڈال دیا گیا وہ، اور ایک بھائی جا کر کے نگہبانی کرتا تھا، کھانا پینا دیتا تھا وہ، بعد میں یوسف کو وہاں سے نکالنا ہے وہ، مصر کا بادشاہ بنانا ہے وہ، کن کن مراحل سے گزارنا ہے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ وہ دنیا میں اسباب کے تحت ہی ساری چیزیں کرتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ مشکلوں میں اور آزمائشوں میں رکھا، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ بندہ جب آزمائشوں میں رہتا ہے تو اس کے اندر علم و عمل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شناخت اور پہچان، اس کی معرفت حاصل کرنے کی صلاحیت اور طاقت مضبوطی کے ساتھ پیدا ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ سب کچھ معلوم تھا، لیکن پھر بھی ایک نظام کے تحت، حکمتوں کے تحت یہ سلسلہ چلایا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اور یوسف علیہ السلام کو بہت معمولی قیمت جو کہ چند درہموں کی شکل میں تھی خرید لیا۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور ان لوگوں کو یوسف علیہ السلام کے اندر کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اب کس نے خریدا، اس سلسلے میں دو باتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ جیسے ہی تیسرے دن حضرت یوسف علیہ السلام کا بڑا بھائی کنویں میں گیا کھانا پہنچانے کے لیے، یوسف نہیں دکھے، تو جلدی سے وہ اپنے بھائیوں کے پاس گئے اور کہا کہ آج تو یوسف نہیں ہے۔ تو بھائی بھی یوسف علیہ السلام کو ختم نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے جلدی سے آئے اور تحقیق کی، کنویں میں نظر نہیں آئے تو ادھر آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر کے قافلے کو تلاش کر لیا اور معلوم کر لیا کہ یوسف ان لوگوں کے پاس ہی ہیں۔ تو اس وقت انہوں نے یہ کہا کہ یہ بچہ جو تم لے کر کے جا رہے ہو وہ ہمارا غلام ہے اور ہمارے پاس سے بھاگ گیا ہے، اور ہم اب اس کو اپنے پاس رکھنا نہیں چاہتے۔ اور ادھر کافر والوں کو بھی یہ خطرہ تھا کہ اگر ہم نے ان کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کی تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے اوپر چوری کا الزام لگ جائے، اس لیے انہوں نے بھی آگے سے اس کو خریدنے کی بات کر لی۔ اور چونکہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا مقصد کوئی مال کمانا تو تھا نہیں، کیونکہ یوسف مال تھے ہی نہیں، وہ تو ان کے حقیقی بھائی تھے، اس لیے بہت معمولی قیمت کے بدلے میں یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا۔ جیسے کل میں نے بتلایا تھا کہ ایک قول کے مطابق 20 درہم کے بدلے میں یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا، تاکہ جلد از جلد یہاں سے وہ دور ہو جاوے، یہ لوگ لے کے چلے جائے اور یعقوب علیہ السلام سے وہ دور ہو جائے۔ اور دوسرا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس قافلے والوں کے پاس سے کسی اور تیسرے آدمی نے چند درہموں میں خرید لیا۔ ایک مطلب تو یہ کہ بھائیوں نے خرید لیا اور وہ قافلہ آگے چل کر کے لے گیا اور مصر میں جا کر کے بیچا، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ ان قافلے والوں کو کوئی دلچسپی نہیں تھی، ان کا تو مقصد یہ تھا کہ مفت میں ہاتھ میں آئے ہیں، جو کچھ پیسہ مل جائے بیچ باچ کے ان کو ختم کر دینا ہے۔ اس لیے کسی تیسرے آدمی کے پاس، نہ تو بھائیوں کے ہاتھ میں نہیں بلکہ کسی تیسرے آدمی کے ہاتھ اس قافلے والوں نے بہت تھوڑی سی مقدار میں یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا۔ پھر وہ آدمی جس نے خریدا تھا وہ لے کر کے مصر پہنچا اور مصر میں پھر یوسف علیہ السلام کو بیچا گیا۔ آگے والی آیت جو آج تلاوت کی گئی اس میں اسی بات کو بیان کیا گیا ہے، اور چونکہ پہلے بھی بتلایا گیا ہے کہ قرآن پاک میں جتنا حصہ مقصود ہوتا ہے نصیحت کے لیے اتنا ہی حصہ لیا جاتا ہے، بقیہ باتوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو وہ آدمی وہاں سے کس طرح لے کر کے گیا، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، ان سب چیزوں کو چھوڑ کر کے سیدھے ہی قرآن کریم نے بیان کیا کہ مصر میں لے جایا گیا یوسف علیہ السلام کو، چاہے قافلے والوں کے ذریعے سے ہوں، چاہے قافلے والوں نے جس شخص کے ہاتھ بیچا تھا اس کے ذریعے سے مصر لے جایا گیا۔ اور مصر میں یوسف علیہ السلام کی بولی لگنے لگی۔ یہاں تو چند درہموں میں بیچے گئے، لیکن وہاں جا کر کے یوسف علیہ السلام کی بولی لگنے لگی اور بہت قیمتی سامان لوگ دینے کے لیے تیار ہوئے، یہاں تک کہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ ان کے جسم کے وزن کے برابر سونا دیا جائے گا، مشک دیا جائے گا۔ بہرحال بہت بھاری قیمت میں یوسف علیہ السلام کو وہاں خریدا گیا۔ ایک شخص تھا جو اس وقت مصر کا وزیر خزانہ تھا، جس کو اس زمانے کے لوگ عزیز مصر کہا کرتے تھے۔ تو اس شخص نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا اور خرید کر کے اپنے گھر لے گئے اور اپنی فراست سے سمجھ گئے کہ یہ کوئی بہت بڑی ہستی ہونے والی ہے،
کوئی نہ کوئی نفع اس سے ہمیں پہنچنے والا ہے. اس لیے گھر لے جا کر کے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو یہ ایک لڑکا خرید کر کے میں لایا ہوں, ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر کے ہمیں نفع پہنچائے گا, یا پھر اگر نفع نہیں بھی پہنچایا تو کم از کم ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے, کیونکہ مشہور یہ بات ہے کہ عزیز مصر کے وہاں کوئی اولاد نہیں تھی, تو کہا کہ ہمارا کوئی بیٹا نہیں ہے تو ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے. اس لیے اس کو عزت اور اکرام کے ساتھ رکھنا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سارا نظام ہم نے اس لیے چلایا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ, اسی طرح یعنی جس طرح ہم نے تاریک اور اندھیرے کنویں سے نکالا اور نکال کر کے ان کو مصر پہنچایا, اور مصر پہنچا کر کے جس طرح ہم نے اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے سے کنویں سے نکال کر کے مصر پہنچایا, اسی طرح مصر پہنچا کر کے ہم نے زمین میں ان کے قدم جما دیے. مصر میں ہم نے ان کو ٹھہرا دیا, جما دیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے سارا نظام اس لیے چلایا کہ ہم ان کو خواب کی تعبیر کا علم عطا کریں, اور اس کے نتیجے میں پھر آگے چل کر کے ان کی شان و شوکت کا اظہار کرے. اللہ فرماتے ہیں کہ ظاہر میں کوئی کچھ بھی کر لے, ظاہری اسباب کہیں بھی جا رہے ہوں, واللہ غالب علی امرہ, تمام معاملات اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں. ظاہر میں کچھ بھی ہو جائے, جیسے یوسف علیہ السلام 7 سال کی عمر میں کنویں میں ڈال دیے گئے اور 3 دن تک کنویں میں رہے, تو بچہ ہیں ویسے ہی ڈر کے مر جاوے, لیکن ظاہری اسباب کے خلاف سارے ظاہری اسباب اللہ تبارک و تعالیٰ کے قابو میں ہیں. اللہ جس کی حفاظت کرے اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اللہ نے ان کی حفاظت کی, وہاں سے نکال کر کے مصر پہنچایا. اور پھر آگے قصے میں آئے گا کہ کس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام پر اور حالات آئے. یہ عزیز مصر کی بیوی جس کو اس نے کہا تھا کہ اس کو بہت عزت اور احترام کے ساتھ رکھنا, خود اسی کی طرف سے بہت زیادہ آزمائشوں میں ڈالا گیا. ایک تو ایک خطرناک گناہ پر آمادہ کرنے کی کوشش کی گئی. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو بچایا, اور اس کے نتیجے میں گناہ سے بچنے کے نتیجے میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانا پڑا. بہرحال آگے ساری باتیں آئے گی, لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ ساری باتیں ہم نے اس لیے کی کہ ظاہری اسباب ہمارے قبضے قدرت میں ہیں. بندہ اللہ کی طرف متوجہ رہے اور صحیح اور تقوی کے راستے پر چلتا ہے تو ظاہری اسباب ہلاکتی کے ہوں اس کے باوجود بھی بچ نکلتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہاں پہنچانا چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے. یہ ساری باتیں لوگوں کو جاننی چاہیے, اس پر یقین کرنا چاہیے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ, لیکن اکثر لوگ ایسی باتوں کے اوپر یقین نہیں رکھتے. یقین رکھنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف متوجہ رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ. Like us on Facebook. Contact us on WhatsApp.